اللہ دلوں کی بات سنتا ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا، یا رسول اللہ، میرا باپ میرا مال کو خرچ کر دیتا ہے اور مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلاؤ اسے۔ جب اس کو بلایا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں بلایا گیا ہے؟ اس نے کہا، تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے۔ تو یہ بات سن کر اس شخص کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے دل میں چند اشعار پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ جب پہنچے دربار رسالت تو جبرائیل آ گئے۔ فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا ہے اس کا مسئلہ بعد میں سنیں، اس سے کہیں وہ شعر سنا جو بیٹے کے گلے میں کہے ہیں۔ اب تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے پر اللہ نے سن لیے۔ انہوں نے کہا، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں نے دل میں جو اشعار پڑھے تھے آپ کے رب نے عرشوں پہ سنے ہیں۔ واقعی آپ کا رب بھی سچا اور آپ بھی سچے۔ اس شخص نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اس دن اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا۔ ہم نے تیرے لیے زندگی کا سفر شروع کیا تجھے ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے۔ ہم گرم ہواؤں سے لڑے، تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری رات تڑپا، اپنی ساری ہڈیوں کا رس نکال کے تجھ میں بھر دیا۔ میرے بیٹے، تو جوان ہوتا گیا، میں بوڑھا ہوتا گیا۔ میری کمر جھک گئی، تیری کمر اٹھ گئی۔ میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئیں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، تیرے ہاتھ مضبوط ہوئے۔ میں لڑکھڑانے لگا، تو اترانے لگا۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں جس کے لیے دھکے کھاتا رہا، جس کی زندگی کی دعائیں مانگتا رہا، جس کے لیے تڑپا، آج میرا سہارا بنے گا۔ لیکن جب تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی اور مجھے بڑھاپے نے کھا لیا، جب تجھ میں جوانی نے رنگ بھرا اور میرا رنگ اڑ گیا، جب جوانی نے تجھے سیدھا کیا اور بڑھاپے نے مجھے ٹیڑھا کر دیا، تو ایک دم تو مجھے ایسے گھورنے لگا جیسے میں تیرا نوکر اور تو میرا باپ اور مالک ہے۔ تو میں نے اپنی 30 سالہ زندگی کو جھٹلا دیا۔ ہاں، میں باپ نہیں، میں تو تیرا نوکر ہوں، تو میرا سردار ہے۔ اگر بیٹا ہوتا تو یوں نہ کرتا۔ میں نے اپنی ساری خواہشوں کو دل میں دفنا دیا اور اپنے دل کو قبرستان بنا دیا، اور آج تو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں تیرا نوکر اور تو میرا آقا ہے۔ اے میرے بیٹے، میں نوکر ہی صحیح، پڑوسی تو ہوں۔ پڑوسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا حال ہے۔ یہ سن کے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ ہچکیاں لگ گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم و جلال کی یہ حالت تھی کہ اس نوجوان کے گریبان سے پکڑ کر کہا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ہی تو میراث ہے۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔